بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، پیر کے دن مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، پیر کے دن مدینہ منورہ تشریف لائے اور وصال بھی 12 ربیع الاول پیر کے دن ہی فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدت مرض 12 دن تھی اور آپ کا بخار سر درد کے سبب تھا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سورہ مبارک نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے میرے انتقال کی خبر دے دی گئی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر اس حال میں تشریف لائے کہ آپ کو سخت بخار تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب میں صبح کو بیدار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ کے پاس حاضر ہوا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کہہ دو کہ ابوبکر کو سلام کہو اور کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں روتا ہوا واپس پلٹا، میں مدینے کی گلیوں میں گھومتا جاتا اور کہتا جاتا، آہ میرے سردار، آہ میرے جلیل القدر نبی، کاش بلال کو اس کی ماں نہ جنتی۔ اس کے بعد حضرت بلال مسجد میں آئے تو مسجد لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام و پیغام پہنچایا۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے صدا لگا کر نماز کے لیے اقامت کہی۔ جب اللہ اکبر کہا تو مسلمان صبر ہونے لگ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر رکعت طاری ہو گئی، وہ رونے لگے اور روتے روتے اقامت کہی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور لوگوں کو امامت کرائی۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بسم اللہ شریف پڑھ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر اس جگہ پر پڑی جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمایا کرتے تھے، تو رونے سے آپ کی ہچکی بند گئی اور سب لوگ رونے لگ گئے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کا رونا دھونا سنا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت فرمایا، یہ مسجد میں آہ و بکار ہونے کی آواز کیسی ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ لوگوں نے آپ کو نماز میں نہ پایا اس لیے رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر اقدس اٹھایا اور دعا کی، یا اللہ، بخار پر معمور فرشتے کو حکم دیں کہ تیرے نبی کی سختی تھوڑی سی کم کر دے تاکہ میں جا کر لوگوں کو نماز پڑھا لوں اور دنیا چھوڑنے سے پہلے اپنے صحابہ کرام کو الوداع کہہ لوں۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور حضرت سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا سہارا لے کر گھر سے باہر تشریف لائے۔ جب مسلمانوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار مسجد میں داخل ہوتے دیکھے تو آپ کی آمد محسوس کی تو صف در صف جدا ہوتے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان سے گزرتے جاتے، حتیٰ کہ آپ محراب اقدس کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائی۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر اقدس پر جلوہ افروز ہوئے اور ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا کی اور الوداع کہنے کی طرح چہرہ اقدس لوگوں کی طرف متوجہ کیا اور فرمایا، اے لوگو، کیا میں نے تم کو رسالت نہ پہنچا دی اور نصیحت و امانت ادا نہ کر دی؟ لوگوں نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ نے رسالت پہنچا دی اور امانت ادا کر دی اور امت کی خیر خواہی کی اور اللہ کی عبادت کی، یہاں تک کہ آپ کا آخری وقت آ گیا۔ اللہ ہماری طرف سے آپ کو ہر نبی کی جزا سے افضل جزا دے جو اس نے ہر نبی کو اس کی امت کی طرف سے عطا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر شریف سے اترے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ واجمعین کو الوداع کہا، ان سے ہاتھ ملایا۔ تمام صحابہ کرام رو رہے تھے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور مرض میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ ملک الموت ایک آدمی کے روپ میں حاضر خدمت ہوئے اور حجرہ اقدس کے دروازے پر کھڑے ہو کر عرض کی، السلام علیکم،
اے سر چشمہ نبوت و رسالت کے اہل بیت، کیا مجھے آپ کی خدمت میں حاضری کی اجازت ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً فرمایا، اے شخص، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ میں مشغول ہیں۔ اس نے پھر عرض کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے سے جھانکا اور ملک الموت کو دیکھ کر حضرت فاطمہ الزہرا سے ارشاد فرمایا، جانتی ہو تمہارا مخاطب کون ہے؟ عرض کیا، ابا جان، کوئی شخص ہے۔ ارشاد فرمایا، میری بیٹی، یہ وہ ہے جو بغیر اجازت کے آتا ہے، یہ لذات کو توڑنے، شکست دینے والا ہے، اسے آنے دو۔ بس وہ حاضر خدمت ہوئے سلام کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے مجھے یہ حکم دے کر بھیجا ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی روح قبض نہ کروں، آپ کا کیا حکم ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ٹھہر جاؤ حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام کو آنے دو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ہم نے ایسی بات کا سامنا کیا جس کے متعلق ہمارے پاس کوئی رائے نہ تھی، گویا ہم پر کوئی مصیبت آن پڑی ہو۔ اس بات کی بڑھائی اور ہیبت کی وجہ سے گھر میں سے کوئی بھی بول نہ سکتا تھا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی، اللہ آپ کو سلام فرماتے ہیں اور آپ کی مزاج پرسی فرماتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کی حالت خوب جانتے ہیں، لیکن وہ آپ کو مزید کرامت و شرف عطا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، ملک الموت نے مجھ سے اجازت طلب کی ہے، اور پھر آپ نے پوری بات بتائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے، کیا اس نے نہیں بتایا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ خدا کی قسم، ملک الموت نے آج تک کسی سے اجازت طلب نہیں کی، لیکن آپ کے شرف و مرتبے کو پورا کرنے والا ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملک الموت کے آنے تک آپ یہاں سے نہ جائیے۔ آپ نے خواتین کو اجازت دی اور ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، میرے قریب ہو جاؤ۔ وہ حاضر خدمت ہوئیں تو آپ کی طرف جھک گئیں۔ آپ نے ان کے کان میں سرگوشی فرمائی۔ انہوں نے اپنا سر مبارک اٹھایا تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ان میں بات کرنے کی سکت نہ تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اپنا سر میرے قریب کر دو، تو وہ دوبارہ آپ کی طرف جھک گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ سرگوشی فرمائی۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے سر اٹھایا تو وہ مسکرا رہی تھیں، لیکن کلام کرنے کی طاقت نہ تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ہمیں ان کی حالت سے بہت تعجب ہوا۔ اس کے بعد ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ میں آج انتقال کر جاؤں گا، تو میں رونے لگی۔ پھر فرمایا، میں نے دعا کی ہے کہ اللہ میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے مجھے تجھ سے ملائے اور میرے ساتھ رکھے، چنانچہ اس بات نے مجھے خوش کر دیا۔ پھر ملک الموت حاضر خدمت ہوئے سلام کیا اور اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے کے بعد عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب مجھے آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ ارشاد ہوا، مجھے میرے رب کریم سے ملا دو۔ انہوں نے عرض کی، جی ہاں، آج ہی ملا دیتا ہوں۔ اور جبرائیل امین علیہ السلام بھی یہ عرض کرتے ہوئے چل دیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میں آخری بار زمین پر اترا ہوں۔ وہی لپیٹ دی گئی اور دنیا سمیٹ دی گئی۔ مجھے دنیا میں آپ کے علاوہ کسی سے کوئی کام نہ تھا اور مجھے آپ کی محبت ہی مقصود تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک میری گود میں رکھا، آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، یہاں تک کہ بے ہوشی غالب آ گئی، اور آپ کی پیشانی سے اس قدر پسینہ ٹپکتا تھا کہ میں نے کبھی کسی انسان سے اس قدر پسینہ بہتے نہیں دیکھا۔ میں وہ پسینہ پوچھتی جاتی اور اس سے زیادہ خوشبودار چیز میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت وصال جبریل امین علیہ السلام سے پوچھنے لگے، میرے بعد میری امت کے لیے کون ہوگا؟ تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ میرے محبوب کو خوشخبری سنا دو کہ میں اس سے اس کی امت کے سلسلے میں رسوا نہیں کروں گا، اور اسے یہ خوشخبری بھی دے دے کہ جب لوگوں کو قبروں سے باہر نکالا جائے گا، وہ سب سے پہلے میرا حبیب باہر تشریف لائے گا۔ جب لوگ جمع ہوں گے تو میرا محبوب ان کا سردار ہوگا، اور جب تک ان کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے تمام امتوں پر جنت حرام ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں اور میرا دل خوش ہو گیا ہے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں،
آپ کی پیشانی پر اس قدر پسینہ کیوں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، مومن کی جان پسینے کے ذریعے نکلتی ہے اور کافر کی جان گدھے کی طرح اس کے بانچوں سے نکلتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں ہی تھا کہ آپ نے اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی۔ آپ کی وصال کی خبر سب سے پہلے امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوئی اور وہ سب سے پہلے حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس پر یمنی چادر تھی۔ آپ نے چہرے مبارک سے چادر ہٹائی، بوسہ لیا اور روتے روتے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے پاکیزہ زندگی گزاری اور پاکیزہ وصال فرمایا۔ جو موت اللہ نے آپ کے لیے لکھ دی تھی وہ آپ نے پا لی۔ اسلام کے لیے خیر خواہی پر اللہ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی طرف نکلے اور آپ کے وصال کی خبر دی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فریاد نکلی، اے میرے عظیم باپ۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدا لگائی، اے ہمارے جد کریم۔ ہر مسلمان نے غم و علم میں ڈوب کر کہا، اے ہمارے رنج و علم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر ملال پر شدت غم سے خلفائے راشدین امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت امیر المومنین حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے اشک رواں تھا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو موت کی سختیوں سے اپنی پناہ میں رکھے اور مرتے وقت ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔